کپتان بالر بڑے فاسٹ بالر رہے ہیں، تو انہوں نے اگلا باؤنسر پھینک دیا عدلیہ کے اوپر۔ خوفناک بیان ہے، اس سے ملک و قوم کو خطرہ نہیں ہے، ان کی حالت اس سے پتہ چلتی ہے کہ کہاں جا پہنچے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹی وی اسٹیشن، ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں یہ بات کی ہے سابقہ وزیر اعظم صاحب نے، اگر اسٹیبلشمنٹ نے صحیح فیصلے نہ کیے، صحیح فیصلے سے مراد یعنی ہمیں اقتدار میں دوبارہ نہیں لائے، صحیح سے یہ مراد ہے ان کی، یعنی اگر اس حکومت سے اقتدار لے کے ہمیں نہیں دیا گیا تو فوج تباہ ہو جائے گی، یہ ان کے الفاظ تھے، فوج تباہ ہو جائے گی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر فوج نے صحیح اقدام نہ کیا، یعنی ہمیں اقتدار نہ دیا اور اس حکومت کو رہنے دیا، تو ملک 3 حصوں میں بٹ جائے گا، 3 ٹکڑے پاکستان کے ہو جائیں گے۔ اگر قوم نے ساتھ نہ دیا، قوم نے صحیح فیصلہ نہ کیا، تو اس صورت میں کہا کہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اور چوتھی بات انہوں نے کی کہ اگر موجودہ حکمران اقتدار میں رہے اور ہمیں اقتدار میں نہ لایا گیا، پاکستان کے ایٹمی اثاثے یہ چھن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ پاکستان سے نکل جائیں گے باہر۔ 3-4 دھمکیاں انہوں نے کل دی ہیں، جس پر مسلسل میڈیا میں بات ہو رہی ہے، حکمران، سیاسی جماعتیں سب، لیکن جن کو بولنا چاہیے تھا وہی نہیں بولے کہ اگر اس جماعت کو اقتدار دوبارہ نہ دیا گیا، ملک ٹوٹ جائے گا 3 ٹکڑوں میں، فوج تباہ ہو جائے گی، نیوکلیر اثاثے پاکستان کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ تینوں بہت بنیادی باتیں ہیں، اور وہ بھی ایک وزیر اعظم کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا انسان اقتدار سے باہر جا کر ٹی وی چینل پر یہ بات کر رہا ہے۔ عموماً اگر کوئی ایسا شخص ہو نا جس کا توازن ٹھیک نہ ہو ذہنی، اس کی بات کا کوئی برا نہیں مانتا، تو آپ چپ ہیں کیا اس وجہ سے کہ آپ ان کو سمجھتے ہیں توازن ٹھیک نہیں ہے ان کا، اور غیر متوازن آدمی جو بات کا نوٹس ہی نہیں لینا چاہیے؟ یہ ہے احتمال، اس کی بھی وضاحت کی جائے باقاعدہ کہ آپ کیوں خاموش ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جیسے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں جب یہ جملے سنے تو بہت تکلیف پہنچی کہ آپ اقتدار کی خاطر یہاں تک آگے چلے گئے ہیں۔ آپ پاکستان کے لیے لوگوں نے جان دی ہے، افواج نے بھی اور عوام نے بھی، اور وہاں پر لوگوں نے نہیں کہا کہ اگر ہمیں کچھ ملا تو پاکستان توڑ دیں گے، نہ، پاکستان بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں گے، اور دی بھی ہے لوگوں نے۔ اتنے شہداء ہیں، اتنے یہ نشان حیدر اور باقی شہداء، یہ سب اسی لیے تو ہیں، یہ دہشت گردی کے خلاف یہ جوان گئے ہیں تو انہیں پتہ تھا مر جائیں گے، آپ گولیوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے، اس کے لیے تو جان دیتا ہے لوگ، نہ یہ کہ اگر اقتدار کی خاطر ملک بھی توڑ دیں گے، ملک فوج بھی تباہ کر دیں گے، فلاں بھی تباہ کر دیں گے۔ تو ایک سوال تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہوتا ہے نا کہ ایک وزیر اعظم کی پوسٹ پہ ایک بندے کو آپ نے بٹھایا تھا، اور یہ اگر غیر متوازن، آج اس کو غیر متوازن سمجھ کے آپ عکس العمل نہیں دکھاتے، تو کیا اس وقت بھی یہی رائے تھی آپ کی کہ ایک غیر متوازن کو اٹھا کے اقتدار میں لائے تھے تاکہ یہ سارے حالات پیدا کرے؟ اگر نہیں ہے آپ کی یہ رائے تو پھر اس کے لیے کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جملے، یہ اصطلاحات، یہ ٹرمینالوجی، یہ ووکیبلری، یہ لوگوں میں رائج ہو جائے گی، سوشل میڈیا میں رائج ہو جائے گی، ہر پاکستانی اسی کے جھنڈے اور پرچم بنا لے گا۔ دہشت گرد کم نہیں ہیں، پاکستان کے اندر ایسے افراد کم نہیں ہیں جو یہ شعار بنا لیں گے کہ فوج بھی تباہ کرنی ہے، پاکستان بھی توڑنا ہے، ایٹمی اثاثے بھی ختم کرنے ہیں اگر ہمیں اقتدار نہ دیا گیا۔ وہ پیچھے مذہبی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر آپ ایک اس شخص کے بیانات کو آپ غیر متوازن سمجھ کے اگر چپ رہو گے تو کیا یہ خود لائن نہیں مل رہی دوسروں کو، مذہبیوں کو، کہ اٹھو آپ بھی یہی باتیں کرو، پاکستان توڑیں گے؟ اور ان کے پاس تو جنونی زیادہ ہیں مذہبیوں کے پاس، ان کی جنونی تو جب حکومت نے کہا کہ ہم نہیں کردار ادا کرنے دیں گے، لانگ مارچ کرنے دیں گے، تو 2500 صرف پہنچے، باقی آئے نہیں جنونی۔
لیکن مذہبیوں کے جنونی تو ایسے نہیں ہیں کہ وہ ان کو ڈرائیں، وہ تو ڈبل ہو جاتے ہیں. جب آپ کہیں گے ہم مثلا یہ تحریک لبیک نے ثابت کیا، جب آپ نے کہا ہم لانگ مارچ نہیں ہونے دیں گے تو ڈبل ہو گئی تعداد ان کی. آپ نے کہا ہم لاہور میں نہیں کرنے دیں گے، وہ اسلام آباد کا رخ کر لیا انہوں نے. آپ نے کہا ہم پل بند کر دیں گے، وہ دریاؤں میں کود کے چلے گئے. ان کے تو اور انداز ہوتے ہیں. تو یہ تو خود آپ دوسروں کو ایک جہت دے رہے ہو، دوسروں کو ایک لائن دے رہے ہو. موجودہ صورتحال میں جب پاکستان کی سرحدوں پہ یہ مسائل ہے، ہندوستان یہ عزائم رکھتا ہے، افغانستان اس صورتحال میں ہے، عالمی سطح پر پاکستان کی یہ صورتحال ہے، تو داخلی طور پر یہ عکس العمل یہ سمجھ سے بالا ہے، ذمہ دارانہ ہونا چاہیے. تو اس سے تو لگتا ہے کہ میرے خیال میں سب کی توازن ٹھیک نہیں ہے. جب اس طرح یہاں تک پہنچائیں اور یہ للکار شروع کر دی، عدلیہ شیلٹر نہ بنے، عدلیہ سیاست کا حصہ نہ بنے، عدلیہ عدل کرے. ہر وہ جو قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے، ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی بھی ہو، مذہبی ہو، سیکولر ہو، سیاسی ہو، وہ اس طرف کا ہو، اس طرف کا ہو، عدلیہ کا کام ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں، آئین کی پاسداری کریں، تاکہ لوگوں کو عدلیہ یہ سبق دے، یہ تأثر دے کہ آپ نے آئین کا ساتھ دینا ہے، ملک کا ساتھ دینا ہے. یہ جو سبق جوانوں کو مل رہا ہے کہ آپ نے عدم توازن کا ساتھ دینا ہے، آپ نے اس بلوے کا ساتھ دینا ہے، اور باقی خاموش رہ کر یہ کام کریں. باہر کے مجموعی طور پر ملکی صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے اور ہو گئی ہے. اور یہاں تک جب بات پہنچائی ہے، یہ ساری ریڈ لائنز، سرخ لکیریں ساری توڑ دی گئی ہیں، ساری حدیں عبور کر دی گئی ہیں. اور یوں نہیں ہے کہ یہ ایک فرد کا ایک بیان ہے، پیمرا نے پابندی لگا دی ہے کہ یہ ٹی وی پہ نشر نہ کیا جائے. خود نہیں کریں گے آپ، تو کیا باقی بھی یہ کام اب نہیں کریں گے؟ وہ تو ان سے بھی زیادہ بپھرے بیٹھے ہوئے ہیں بس. اس لیے یہاں سنجیدگی کی ضرورت ہے. مقتدر طاقتیں سنجیدہ ہوں، سنجیدہ رویہ اپنائیں، سنجیدہ کردار ادا کریں. قوم کو بھی سنجیدگی دکھانی چاہیے. آپ توجہ کریں کہ اقتدار کی اس چھینا جھپٹی میں پٹرول مہنگائی کس کے اوپر گری؟ نہ مسلم لیگ پر گری، نہ پیپلز پارٹی پر گری، نہ تحریک انصاف پر. یہ آپ کے اوپر گرا. یہ اقتدار میں آئیں یا وہ اقتدار میں آئیں، عذاب آپ کے لیے تیار کرتے ہیں. عوام کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہ حکمران نہیں ہیں، یہ عذاب ہیں، عذاب. روایت میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ جو قوم ناشکری ہو جاتی ہے، اللہ اس پر ایسے لوگ مسلط کرتا ہے جو رحم نہیں کھاتے. یہ بے رحم حکمران یہ اس لیے عذاب بن کر ہمارے اوپر طاری ہیں، ہماری جرم کی وجہ سے، اور وہ جرم بے شعوری ہے. عوام کو ان تمام سیاستدانوں سے، ان کی غلاظت سے اور ان کی گندگی سے باہر نکلنا چاہیے، اور اس گندگی کو اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے. ملک کو بچانے کے لیے عوام کا یہ رویہ اور عوام کا یہ عکس العمل ضروری ہے.